بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ صاحب اختیار و ارادہ انسان کے عمل کے جو نتائج اس کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے مٹائے مٹ نہیں سکتے۔ بالفاظ دیگر جزا اور سزا کے معاملہ میں کوئی دوسرا مداخلت کر ہی نہیں سکتا۔ اس حقیقت کی وضاحت قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کی ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں ہے، کہا گیا ہے کہ اعمال کے نتائج کے سلسلہ میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کسی کام نہیں آ سکتا، نہ ہی اس معاملے میں شفاعت سفارش کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی شخص کچھ دے دلا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ یہی بات سورہ بقرہ کی 123 نمبر آیت میں بھی ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ نتائج اعمال کا معاملہ کاروباری نہیں ہے کہ انہیں قیمتاً خرید لیا جائے، نہ ہی اس باب میں کسی کی دوستی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کسی کی شفاعت کر سکتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 254 نمبر آیت۔ اس باب میں کسی کو استثناء نہیں، حتیٰ کہ اور تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ انی آخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہ سورہ یونس کی 15 اور توبہ کی 13 نمبر دونوں آیات میں ہے۔ اگر میں بھی ان قوانین خدا بندی کی خلاف ورزی کروں تو اس کے نتیجہ سے مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکتا، میں بھی اللہ کے قانون مکافات عمل سے خائف ہوں۔ انسانی ذات کی یہی انفرادیت تھی، یعنی ہر ایک کا اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہونا، جس کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخالفین سے برملا کہہ دیا کہ اس بارے میں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ والانا اعمالنا ولکم اعمالکم، یہ بقرہ کی 139 نمبر۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون، یہ سبا کی 25 نمبر۔ نہ تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کون کون سے جرائم کیے، نہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ لکم دینکم ولی دین، کافرون کی 6 نمبر ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے لیے اور ہمارے اعمال کے ہمارے لیے۔ لی اعمالی ولکم اعمالکم انتم بریئون مما اعمالو وانا بریء مما تعملون، یہ یونس کی 41 نمبر ہے۔ میرے اعمال میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم میرے اعمال کے ذمہ دار نہیں، میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں۔ اعمال کے نتائج کا ذمہ دار تو اس کو قرار دیا جا سکتا ہے جو اپنے اختیار اور ارادہ سے ان اعمال کا مرتکب ہوا ہو۔ جس سے مجبوراً کوئی کام کرایا جائے وہ اس کا ذمہ دار کس طرح ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اس معاملہ میں اللہ بھی دخل نہیں دیتا، البتہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کون کس قسم کا کام کرتا رہتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بقرہ کی 237 نمبر۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور وہ ان سے باخبر ہے، یہ بقرہ کی 234 نمبر آیت۔ کسی کا کوئی کام بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا، یہ بقرہ کی 142 نمبر۔ حتیٰ کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بقرہ کی 235، جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے سے یہ ہے، مراد یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل اللہ کے قانون مکافات کی زد سے باہر نہیں رہ سکتا۔ انسان کا ہر عمل اس کے دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یہ آل عمران کی 120 نمبر۔ اسی لیے انسان کا کوئی کام بھی نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا نتیجہ خود بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔